الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم سورہ مائدہ کی ان آیات میں زندگی کے ابتدائی دور کے ایک واقعے کی طرف ہماری توجہ مبذول فرما رہے ہیں، اور وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل نے اپنے نذرانہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اللہ رب العزت نے ان میں سے حابیل کا نذرانہ قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس ناقبولیت کی وجہ سے وہ جناب حابیل کے حسد میں مبتلا ہوا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ اس کے جواب میں جناب حابیل نے یہ ارشاد فرمایا کہ لئن بسطت الی یدک، کہ اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا لتقتلنی، کہ تو مجھے قتل کر دے۔ حضرت حابیل نے قابیل کے اس دعویٰ اور اس ارادے کے مقابلے میں اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ اور اپنے خیالات کا اظہار یوں فرمایا کہ اگر تو میری طرف لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو میری طرف اس لیے ہاتھ بڑھائے گا کہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک، تجھے قتل کرنے کے لیے، لاقتلک، میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے جو عقیدہ اور نظریہ کار فرمائے اس کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ بے شک میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پر یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے اور ہمارے لیے، ہر شخص کے لیے اس میں کچھ نصیحتیں پوشیدہ ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ جب آپ کو کوئی شخص نقصان پہنچانا چاہے تو آپ کے پاس دو آپشن موجود ہوتے ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اس نقصان پہنچانے والے کو یا آپ کی جان کے درپیش شخص کو مقابلہ کرتے ہوئے اسی طرح نقصان پہنچانے کا ارادہ کریں اور اسی طرح کے وسائل اکٹھے کریں کہ اس سے پہلے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے یا آپ کو قتل کرے، آپ اس کے اوپر دفاعی اقدام کرتے ہوئے آپ اس کو نقصان پہنچائیں۔ یہ ایک آپشن ہے۔ لیکن دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس نقصان کو برداشت کر لیں۔ اگر آپ کی جان جاتی ہے تو جانے دیں، کیونکہ جان تو ایک دن جانی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ انسان مارنے والا بنے، انسان مرنے والا بن جائے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس طرح کی خود سپردگی کا اور عدم دفاع کا جواز موجود ہے۔ لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جب دشمن اور کفار اسلام کو مٹانے کے لیے اور دینی اقدار کو پامال کرنے کے لیے اور دینی اقدار کو ختم کرنے کے لیے اور اسلام کے عقیدہ اور نظریہ کو ختم کرنے کے لیے اگر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، تو پھر مسلمانوں کو خود سپردگی اور اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرنے کا جواز موجود نہیں ہے، بلکہ ہر حالت میں ان کا مقابلہ کرنے کا حکم موجود ہے۔ اب یہاں دو چیزوں کا فرق آپ محسوس کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو خود سپردگی اور عدم دفاع کا جو آپشن موجود ہے وہ ایک انفرادی صورتحال کے اندر موجود ہے، لیکن جس وقت اسلام کے اوپر زیادہ ہے اور دینی اقدار کو مٹایا جانے کی طرف لوگوں کا رجحان ہو، یا اسلام کے دشمن دین اسلام کو مٹانے کے درپے ہو جائیں، تو اس وقت مسلمانوں کا، ان کفار کا، ان کفر کی طاقتوں کا مقابلہ کرنے، خواہ وسائل ہوں یا نہ ہوں، ان دونوں صورتوں میں کفار کا مقابلہ کرنے کا حکم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے موجود ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ
یہ کنفیوژن پیدا نہ ہو اور کل کوئی یہ نہ کہے کہ بدر مسعود شاہ نے تو یہ بات کہی ہے کہ اگر اسلام کے دشمن آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں اور آپ اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کے آگے لیٹ جائیں اور وہ آپ کے اوپر سے ٹینک اور بختر بند گاڑیاں اور دوسرے ساز و سامان آپ کے اوپر گزارتے جائیں اور آپ کو گولیوں سے چھلنی کرتے جائیں تو آپ نے آگے سے بولنا نہیں ہے. نہیں، ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. یہ جو بات موجود ہے یہ صرف انفرادی معاملات کے لیے ہے، اجتماعی معاملات کے لیے اور اسلام کی عظمت و شان کو بلند کرنے کے لیے ایک جان کیا ہزاروں جانیں قربان کی جا سکتی ہیں. اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام اور دینی اقدار سب سے بالا تر ہیں اور عزت و ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بالا تر ہے، اور اس کے لیے مسلمان کو، مومن کو ہر وقت اپنی جان اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر قربان کرنے کے لیے کم از کم انسان دل کے اندر تو یہ ارادہ رکھے کہ اگر میری ضرورت پڑی اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر جان قربان کرنے کے لیے تو میں کبھی بھی دریغ نہیں کروں گا. یہ انسان پورے اندر سے ارادہ بنا کے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح کا ثواب دیتا ہے جو اس طرح جان قربان کرتا ہے سرکار کی قدموں میں. اب یہ خود سپردگی اور عدم دفاع کہاں مسلمان کے لیے ایک جواز بنتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو یا ایک ایسے حالات کے اندر کہ جہاں اگر انسان اپنی جان قربان کر دے تو فساد نہ پیدا ہوتا ہو یا فساد کو روکا جا سکتا ہو، تو اگر ایک شخص کی وجہ سے وہ فساد رک جائے تو پھر اس کو اپنی جان قربان کر دینے کا زیادہ ثواب ہے بجائے اس کے کہ وہ مقابلہ کرے. اسلامی تاریخ کے اندر اس کی مثال موجود ہے کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے گھر ہمارے پیارے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یعنی دو نور جو سرکار کی بیٹیوں کی صورت میں تھے، وہ یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں اور اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا گیا. جب باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور اپنے گھر کے اندر موجود تھے اور ہزاروں باغی مدینہ منورہ میں گلیوں کوچوں میں بھرے ہوئے تھے اور بہت سارے ہزاروں لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے پاس تشریف لائے کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان باغیوں کے خلاف جہاد کریں. آپ نے منع فرما دیا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ آپ اگر حکم دیں تو ہم ان باغیوں کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ قتال کرتے ہیں، جو کہ اسلام کے احکامات کے مطابق ہے، کیونکہ انہوں نے بغاوت کی ہے اور باغی کی سزا قتل ہے اور ان کو سزا دینا یہ شریعت اسلامی کے مطابق ہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بھی منع فرما دیا اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اگر تم ایک شخص کو قتل کرو گے تو گویا تم نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا اور گویا کہ تم نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اور آپ نے پھر یہ ارشاد فرمایا، ان کو یہ اس حکم کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا. اب یہاں فرق یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عدم دفاع کیا اور خود سپردگی کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً کارروائی کا حکم دے دیتے تو مدینہ منورہ میں خون کی ندیاں بہہ جاتی اور اس وقت مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں سے ٹکرا جاتی اور حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پامال ہو جاتی اور وہاں پر خون ریزی ہوتی، جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دے کر کے مدینہ منورہ کے امن کو تباہ ہونے سے بچا لیا اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ٹکرانے سے بچا لیا. یہ ایک عظیم الشان قربانی ہے، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، یہ
اسی طرح کی قربانی ہے جس طرح کے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو بچایا، دین اسلام کی اقدار کو بچایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی اقدار کو بچایا اور دین کے اندر فساد پیدا ہونے سے اور بالخصوص مدینہ منورہ کے اندر خون ریزی سے بچایا، صرف اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے۔ تو اسی طرح جب قابیل نے ارادہ کیا حابیل کو قتل کرنے کے لیے، تو جناب حابیل نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، اور اگر تم نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو میں اپنے ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ آپ دیکھیں یہاں پر ایک بہت خوبصورت توجیہ یہاں پر موجود ہے کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں ما انا لاقتلک، کہ میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ما انا بباسط یدی الیک، کہ میں تیری طرف ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ قتل نہ کرنے کا ارادہ کیا، بلکہ قتل کرنے والے ارادے کے ساتھ ساتھ قتل کرنے والے آلہ یعنی ہاتھ کی بھی نفی کی کہ میں تیری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ ایک بہت خوبصورت نقطہ ہے اس آیہ مبارکہ کے اندر کہ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا تو بات کافی تھی، لیکن انہوں نے فرمایا کہ مانا بباسط یدی الیک، کہ میں تیری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا کہ لاقتلک، کہ تجھے قتل کروں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے نہ صرف ارادہ قتل کی نفی کی، بلکہ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا جو بڑا سبب یعنی ہاتھ ہے اس کی بھی نفی کر دی کہ میں ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا، اور اس کی پھر وجہ بیان کی کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، خود اپنے اوپر نقصان برداشت کر لیتے ہیں۔ یہی تصوف اور روحانیت کی تعلیم ہے۔ صوفیاء کرام بھی اپنی جان پر دوسروں کے غم برداشت کر لیتے ہیں، دوسروں کی تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں، دوسروں کی پریشانیاں اپنی جان پر لے لیتے ہیں اور دوسروں کے دکھوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی، اللہ کے بندے کسی کو دکھ نہیں پہنچاتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ سب نقصان اپنی جان پر لیتے ہیں۔ اور یہی تصوف اور روحانیت کی تعلیم ہے کہ وہ کسی کی طرف نقصان کا ارادہ بھی نہیں کرتے، کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی نہیں کرتے، اور کسی کی طرف نقصان پہنچانے کے اسباب بھی نہیں مہیا کرتے۔ وہ ارادے کی بھی نفی کرتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کی، اور ان اسباب کی بھی نفی کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچے۔ یہ اس آیہ مبارکہ میں تصوف اور روحانیت کا ایک پہلو جو آپ کے پیش نظر رکھا گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے، جو اہل علم ہیں سمجھنے والے لوگ۔ پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اس وجہ سے کہ میرے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، میں اس وجہ سے تمہیں نہیں قتل کروں گا یا اس وجہ سے تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا کہ میرے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس خوف کی بنیاد کی وجہ سے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ پھر دوسری وجہ یہ بیان کی کہ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، کہ اس سے میرا ارادہ یہ ہے کہ میرا گناہ اور تیرا گناہ تیری طرف لوٹے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر کے لوٹے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کا بندہ اس وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے، اس ارادے کے ساتھ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے کہ وہ دوسروں کو جہنمی بنانے کے لیے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوگا، لیکن مفسرین کرام نے اس کی نفی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جس وقت جناب حابیل کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے مجھے قتل کرنے کا اور یہ مجھے قتل کر کے رہے گا، تو پھر انہوں نے اس کے نتیجے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ تو اب اس حالت میں جب تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر چکا اور مجھے قتل کر لے گا تو تو اپنے گناہ بھی اور میرے گناہ بھی لے کر کے واپس لوٹے گا۔ فتکون من اصحاب النار، تو تم پھر جہنمی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وذالک جزاء الظالمین،
اور یہ ظالموں کی جزا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو مسلم شریف میں بیان ہوئی، اس کا میں خلاصہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بہت کچھ سبق سیکھیں گے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا اور جن لوگوں کے دلوں سے اللہ رب العزت پردے اتار دیتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات انہی دلوں کے اندر اپنا راستہ بناتی ہے، اور وہی دل اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں جن دلوں پر اللہ رب العزت نے اپنا کرم کیا ہوتا ہے۔ ورنہ تو بہت ساری باتیں ہمارے لیے ایک معمولی سی بات بن کر کے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے صرف نظر کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی خرابی ہے، جس کی وجہ سے ہی ہمارا معاشرہ اس مفلوق الحالی کا شکار ہو چکا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت میں مفلس وہ شخص ہوگا جو نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، یعنی وہ اعمال لے کر آئے گا۔ اس نے بہت نمازیں پڑھی ہوں گی، بہت روزے رکھے ہوں گے، بڑی بڑی زکاتیں ادا کی ہوں گی، بڑے بڑے نیک اعمال اس کے دامن میں سمٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ اپنے اعمال کی گٹھڑی یعنی کہ یہ میں اپنے طرف سے تشریح کر رہا ہوں کہ وہ اعمال کے بڑے بڑے گٹھڑے اٹھائے ہوئے ہے، وہ قیامت کے دن پیش ہوگا۔ سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت میں مفلس وہ آدمی ہوگا جو نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، یا کسی کو مارا ہوگا۔ پھر سن لیں، آپ نے فرمایا کہ بڑے بڑے اعمال لے کر آنے والے شخص کا حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی۔ اس کا یہ مطلب ہے بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں کہ جو بہت ساری گالیوں کو اپنا تکیہ کلام بنائے ہوتے ہیں، اور وہ گالی دیتے وقت یہ پرواہ نہیں کرتے کہ میں اپنی بہن کے پاس بیٹھا ہوں، اپنی بیٹی کے پاس بیٹھا ہوں، اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوں، اپنے بچوں کے پاس بیٹھا ہوں، وہ اس کے باوجود گالیاں دیتے چلے جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو بڑی ننگی گالیاں دیتے ہیں، بڑی فحش گالیاں دیتے ہیں۔ ان کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگرچہ اس کے لوگوں کے پاس اعمال تو بہت ہوں گے، لیکن انہوں نے کسی کو گالی دی ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جگہ پر، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سباب المومن فسق، کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے، وہ شخص فاسق ہو جاتا ہے جو کسی مومن کو گالی دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا پھر کیا ہوگا؟ پھر کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا، اور پھر اس کو مال غصب کر لیا ہوگا، یا کسی کا مال ناجائز طریقے سے لے لیا ہوگا، یا کسی کا مال چوری سے لے لیا ہوگا، کسی بھی طریقے سے کسی کا مال کھایا ہوگا۔ تو فرمایا کیا کسی کا خون بہایا ہوگا، یعنی کسی کو قتل کیا ہوگا، کیا کسی کو مارا ہوگا، یعنی اس نے اپنے ہاتھ سے نقصان پہنچایا ہوگا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم ذرا اس پر غور کریں کہ کیا ہم مسلمان کی تعریف پر پورے اترتے ہیں؟ کیا ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ اگر محفوظ ہیں، اگر جواب ہاں میں ہے کہ ہم کسی کے مسلمان کی غیبت نہیں کرتے، ہم کسی مسلمان کو گالی نہیں دیتے، ہم کسی مسلمان کی توہین نہیں کرتے، ہم کسی مسلمان کی بے عزتی نہیں کرتے، تو پھر ہم مسلمان ہیں۔ اور اگر اس کا جواب الٹ میں ہے تو پھر آپ سوچ لیں کہ ہم مسلمانی کی کس تعریف پر پورا اتریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا یا کسی کو مارا ہوگا، یعنی کسی کو ہاتھ سے نقصان پہنچایا ہوگا، لہٰذا اس کی کچھ نیکیاں اس کو اور کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ یعنی جن جن لوگوں کو اس نے نقصان پہنچایا ہوگا، گالی دی ہوگی، مال کھایا ہوگا،
ان میں سے اس کی کچھ نیکیاں لے کر کے اس کو دے دی جائیں، کس کو اس کو دے دی جائیں، کوئی اس کو دے دی جائیں، کوئی اس کو دے دی، یعنی اس کی جتنی نیکیاں ہوں گی وہ ساری تقسیم ہو جائیں گی، بٹ جائیں گی۔ اور پھر فرمایا سرکار نے اسی حدیث پاک کے اندر کہ اور حقوق کی ادائیگی پھر بھی پوری نہیں ہوگی، یعنی کہ جو اس نے یہ کام کیے ہوں گے اس کا بدلہ جب اس کی نیک اعمال سے پورا نہیں ہوگا تو اور نیکیاں باقی نہ رہیں گی تو حقداروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی دوسروں کو دینے کے لیے، اس کا اکاؤنٹ بیلنس ختم ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا، پھر دوسروں کی جو برائیاں ہوں گی وہ اس کے کھاتے میں ڈال دے دی جائیں گی۔ تو فرمایا پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الہی ہمیں اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے گناہوں سے نجات عطا فرما اور ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم تیری رحمت کے مستحق ہو سکیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، پھر اس کے دل نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا، یعنی یہ سوال جواب ہونے کے بعد اس کا پھر ارادہ پختہ ہو گیا اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے لیے، تو پھر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں مفسرین کرام نے یہاں پر بہت ساری توجیحات بیان کی ہیں اور کہا کہ جب اس نے قتل کر دیا جناب حابیل کو تو پھر وہ قتل کرنے کے بعد بہت پشیمان ہوا، پریشان ہوا، اور جب اس نے دیکھا کہ بہت سارے پرندے اور بہت سارے درندے اس کے بھائی کی لاش کو کھانے کے لیے آ گئے ہیں اور اس کی لاش کو نوچنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں اس کو بہت پریشانی لاحق ہوئی، اور وہ اپنے بھائی کی لاش کو ان پرندوں اور درندوں سے بچانے کے لیے فرماتے ہیں، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اور بعض کہتے ہیں 1 سال تک وہ اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے اس لاش کو پھرتا رہا کہ میرے بھائی کو اب میں نے قتل تو کر دیا، اب اس کی پشیمانی تو ہوئی لیکن اس کو قتل کر دیا، اب اس کی لاش کو بچانے کے لیے اس کے پاس کوئی طریقہ موجود نہیں تھا، اور جب وہ لاش کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوا تو پھر اللہ رب العزت نے اس کو ایک طریقہ سکھایا۔ آپ دیکھیں پہلے اللہ رب العزت نے اس کو یہ سزا دی کہ وہ لاش کو لیے پھرتا رہا اور کئی سالوں کئی مہینوں تک وہ اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے اپنے گناہ کو اٹھاتے ہوئے پھرتا رہا، یعنی کہ وہ اس بوجھ کو اس کے اوپر لاد دیا گیا، لیکن پھر اللہ رب العزت کو رحم آیا۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت کو اپنے اس بندے کی پردہ پوشی کا رحم آیا، اس کو قتل کرنے والے کی بات نہیں یہاں پر اگر یہ سوچا جائے کہ قتل کرنے والے پر نہیں، جو مقتول ہیں ان کی پردہ پوشی کا رب ذوالجلال کو رحم آیا، تو اللہ رب العزت نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا اس کو سمجھانے کے لیے۔ اس کے اندر جب بات نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے کروں، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کو باہر کی ایک مثال دے کر کے اللہ رب العزت نے اس کو یہ بات سمجھائی کہ فرمایا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ پھر اللہ رب العزت نے کوا کو بھیجا جو زمین کھودتا تھا تاکہ اس کو بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اس کا یہ طریقہ ہوا کہ وہ دو کوے آئے ان کے سامنے، قابیل کے سامنے 2 کوے آپس میں لڑے، ایک نے ایک کو مار دیا، تو اب اس نے دوسرے کوے نے اپنی چونچ سے زمین کو کھودا اور دوسرے کوے کو اس میں اتار کے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اب اس کو یہ دکھایا گیا کہ تجھ سے یہ جو گناہ ہوا ہے تو اپنے بھائی کی لاش کو اس طرح سپرد خاک کر۔ تو جب اس نے اس واقعے کو دیکھا تو انہوں نے کہا قال یا ویلتا عاجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ اس قابیل نے کہا کہ ہائے افسوس کہ میں اس کبے سے بھی میں گیا گزرا ہوا کہ مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپاتا، تو پھر وہ فاصبح من النادمین، تو پھر وہ ندامت کرنے والوں میں سے، پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔